السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے، سبق ہے مارکہ موتا۔ مارکہ کہتے ہیں کسی جنگ کو، لڑائی کو، اور موتا ایک مقام کا نام ہے۔ یہ وہ تاریخی جنگ ہے جو 8 ہجری میں اسلامی لشکر اور رومیوں کے درمیان موتا کے مقام پر ہوئی۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، مارکہ موتا پیش آیا؟ جواب ہے 8 ہجری میں۔ نمبر 2، مارکہ موتا میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی؟ جواب ہے 3000۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ موتا کے لشکر کو مقام سے رخصت کیا؟ جواب ہے ثنیۃ الوداع۔ نمبر 4، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سپہ سالار کسے مقرر کیا گیا؟ جواب ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نمبر 5، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب عطا کیا گیا؟ جواب ہے سیف اللہ کا۔ مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، مارکہ موتا کا پس منظر کیا تھا؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، صلح حدیبیہ کی 10 سالہ مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک اور بادشاہوں کی طرف سفراء کو دعوتی خطوط دے کر بھیجا۔ سفراء کہتے ہیں سفر کرنے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے حاکم کو دعوتی خط دے کر بھیجا، لیکن کیسر روم کے گورنر نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ یہ قتل رومیوں کی طرف سے بہت بڑی جرأت تھی، کیونکہ سفیروں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم اور اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرأت اور سرکشی کا جواب دینے کے لیے 3000 کا لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سوال نمبر 2، مارکہ موتا میں مسلمانوں کا کس سے سامنا ہوا؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، مارکہ موتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا مارکہ تھا۔ اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ لڑائی کا موقع ملا، یا آپ اس کا جواب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مارکہ موتا میں مسلمانوں کا سامنا رومیوں سے ہوا۔ سوال نمبر 3، مارکہ موتا میں سپہ سالار کن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بنایا گیا؟ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور فرمایا اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے۔ سوال نمبر 4، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکے میں شہادت کے بعد کیا لقب ملا؟ سبق کے دوسرے صفحے کے آخر میں اس کا جواب ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو الجناحین یعنی 2 پروں والا پڑ گیا۔ تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، مارکہ موتا کے واقعے کو نکات کی صورت میں لکھیں۔ جواب ہے، مارکے کا پس منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے حاکم کی طرف دعوتی خط دے کر بھیجا، لیکن کیسر روم کے گورنر نے انہیں شہید کر دیا۔ سفیروں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم اور اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی اس سرکشی اور جرأت کا جواب دینے کے لیے 3000 کا لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ لشکر کی روانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور فرمایا اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدعہدی سے بچنے، خیانت نہ کرنے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور گرجوں میں عبادت کرنے والے راہبوں کو قتل نہ کرنے، کھجور یا کسی اور درخت کو نہ کاٹنے اور کسی عمارت کو تباہ نہ کرنے کی وصیت کی۔ رومی لشکر کی اطلاع اور مشاورت۔
مسلمان جب مان کے مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ہرکل روم 1 لاکھ کا لشکر لے کر بلکہ کے مقام کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ مسلمانوں نے اس غیر متوقع صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید فوج منگوانے کا مشورہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ دشمن سے لڑنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا، جسے سب نے قبول کیا۔ جنگ کے آغاز میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا سنبھالا، جب اسے بھی کاٹ دیا گیا تو بازوؤں اور سینے سے اسے بلند کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب جنگی حکمت عملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن جنگ سے پہلے لشکر کی ساری ترتیب بدل ڈالی، جس سے دشمن کو شک ہوا کہ شاید ان کے پاس مزید فوج آ گئی ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے ڈر کر پیچھا نہ کیا کہ کہیں یہ مسلمانوں کی چال نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب جنگی حکمت عملی کی بدولت دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نتائج: اس مارکے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے اور آپ کے حسن انتظام کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کی ترتیب وار قیادت کا خود سے ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب جنگی حکمت عملی سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی حکمت اور تدبیر سے چند ہزار مسلمانوں کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد رومی لشکر سے مقابلہ کیا، اور ہمیں یہ اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات پسپائی اختیار کرنا شکست نہیں بلکہ کامیاب جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، مارکہ موتا کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت پر تفصیل سے لکھیں۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کی صداقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا یہ منظر مدینہ منورہ میں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور حضرت زید اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا، جب وہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے کسی ایک تلوار نے تھام لیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں حضرات کی شہادت کا ذکر فرما کر آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں اڑتے ہیں۔
اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالجناحین یعنی دو پروں والا پڑ گیا۔ سوال نمبر 3، مارکہ موتا کے تناظر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب جنگی حکمت عملی کیا تھی اور ہمیں اس سے عملی زندگی میں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب جنگی حکمت عملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن کی جنگ کے اختتام پر اگلے دن ایک جنگی حکمت عملی اپنائی جس کا مقصد رومیوں کو خوفزدہ کرنا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے لشکر کا تعاقب نہ کریں۔ انہوں نے اگلے دن جنگ سے پہلے لشکر کی ساری ترتیب بدل ڈالی، اگلے حصے کے لوگوں کو پچھلے حصے کی طرف اور دائیں طرف والوں کو بائیں طرف کر دیا۔ اس سے دشمن کو شک ہوا کہ شاید ان کے پاس مزید فوج آ گئی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع کر کے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس ڈر سے پیچھا نہ کیا کہ کہیں اس میں مسلمانوں کی چال نہ ہو اور مسلمان انہیں گھیر کر قتل نہ کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تدبیر کامیاب رہی اور اس طرح وہ مسلمانوں کے لشکر کو بچا کر واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عملی زندگی میں سبق، اس مارکے سے ہمیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب جنگی حکمت عملی سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی حکمت اور تدبیر سے چند ہزار مسلمانوں کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد رومی لشکر کا مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات پسپائی اختیار کرنا شکست نہیں بلکہ کامیاب جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔